اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ وقودها الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، ایسے رستے پر تم خود بھی مت جاؤ جس کی وجہ سے تم جہنم میں جلو، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے نہ جانے دو جس پر چلنے کے بعد تمہاری اولاد بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، اللہ کی مخلوق میں کسی میں بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھاؤ اور جنت کی نعمتیں دیکھاؤ تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں داخل ہوگا، ہر بندہ جنت میں جائے گا، مولا ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب، اور جہاں وہ شدت، وہ تپش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آ کر عرض کرتے ہیں مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا، اور جہنم خالی ہوگی، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے، فرشتوں جنت کو
मुसीबतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को मेहनतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को तकलीफों से ढक दो और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढक दो। अल्लाह अकबर। तो जब जन्नत को मुसीबत और तकलीफों से ढका गया और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढका गया, तो फिर जिब्रील ने अर्ज किया, मौला अब जन्नत में कौन जा सकेगा और जहन्नम से कौन बच सकेगा? यानी जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता है वो मुसीबत वाला है, वो तकलीफ वाला है, और जो रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है वो रास्ता लज्जत वाला है, शहवत वाला है, ऐश वाला है, आराम वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ जितने बैठे हुए खड़े हुए लोग पूरी महफिल में शरीक है, मैं तवज्जो चाहता हूँ, राहे जन्नत के मुसाफिर बनना चाहते हो या जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हो? खुद अपने आप में डूब कर फैसला कर लो। देखो सर्दी की ठंडी ठंडी रात है, रात का आखिरी पहर है और उसके बाद नरम नरम गद्दों पर आप लेटे हुए हैं, आसमान से शबनम बरस रही है, पूरा माहौल गुलाबी है। ऐसे में मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब जो बंदा मुसीबत उठा करके उस ठंडी के मौसम में, उस ठंडी के माहौल में बिस्तर से उठ करके मस्जिद की तरफ जा रहा है, ठंडे पानी की तकलीफ उठा रहा है, नींद को कुर्बान कर रहा है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। और जो नरम नरम बिस्तर पे लेटा हुआ है, जो नरम बिस्तर पर आराम कर रहा है, जो नरम बिस्तर पे सो रहा है, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कोशिश करें कि नारे की बजाय मेरी बात सुन लें, बात ये पूरी हो ज्यादा जाए, देख लेना। आप तवज्जो फरमाएं। जिसने 10 मिनट नींद की तकलीफ उठाई, क्या बात है, जिसने ठंडे पानी से वुजू किया और बिस्तर छोड़कर मस्जिद गया, मुसल्ले पर आ गया, उसके लिए जन्नत की बशारत है। याद रखना, अब तवज्जो करें, 10 मिनट की तकलीफ ने हमेशा की तकलीफ से आजाद कर दिया। और जो बिस्तर पे फजर की नमाज में सोता पड़ा रहा और ऐश और आराम करता रहा, अब उसके लिए जहन्नम की आग है। बताओ अक्लमंद कौन है जो 10 मिनट की तकलीफ उठाकर हमेशा की राहत पाना चाहता है, या 10 मिनट सो करके जहन्नम की आग का ईंधन बनना चाहता है? अक्ल कहाँ गई? हर इंसान क्या चाहता है? थोड़ी तकलीफ उठा लो, हमेशा की राहत हासिल कर लो। तो अल्लाह ने जन्नत को समेट दिया है, अल्लाह ने जन्नत को लपेट दिया है। तकलीफों में, मुसीबतों में और अल्लाह अकबर मुशक्कतों में, इम्तिहानात में, आज़माइशों के अंदर, अल्लाह अकबर। क्या आप नहीं देखते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना है, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक के भूखे रह लो, प्यासे रह लो और वजीफे ज़ौजियत से महफूज रहो। अल्लाह अकबर। ये चंद घंटों की मुसीबत उठाओ और फिर उसका सिला क्या मिलेगा? आका इरशाद फरमाते हैं रोजेदार को 2 खुशी नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त और एक उस वक्त नसीब होगी जब वो अल्लाह का दीदार करेगा। और रोजेदार के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा रोजेदार जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, देखो उसको हमेशा के लिए जन्नत की नेमत मिल गई। और अगर 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहने की हिम्मत नहीं, वही ऐश जो और दिनों में थे, वही खाना जो और दिनों में था, रमजान शरीफ में खाता रहा, गुटखा खाता रहा, सिगरेट पीता रहा, पानी पीता रहा, हौज मौज करता रहा, बोलो चंद घंटों की वजह से अब वो जहन्नम का ईंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद रखना, जन्नत को मेहनतों से लपेटा गया है और जहन्नम को ऐश और आराम से। अब बताओ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, हम लोग ऐश और आराम के अंदर मुब्तला हैं, गुनाह
گناہوں کی لذتوں میں مبتلا ہے، شہوات کی لذتوں میں مبتلا ہے، جرائم کی لذتوں میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا یہ دنیا میں آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ اکبر۔ آئیے تھوڑا جہنم کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں کیا جائے تاکہ ہم سوچیں ہم کس قدر سے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو بتاؤں، آج ہم کسی کی بھی بات کو مان لیتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے۔ یہی ہے نا، اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں شوگر ہو گیا ہے، تم میٹھا مت کھانا، ہم میٹھا بند کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا داڑھی نہ منڈانا۔ بولو حضور کی بات مانتے ہو؟ ڈاکٹر کی مانتے ہو، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے، نمک کا مت کھانا، نمک چھوڑ دیتے ہو، پھیکا کھانا شروع کر دیتے ہو، ڈاکٹر کی مانی، رسول اللہ کی نہیں مانی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اگر جس کے یہاں 10,000 کی نوکری کرتے ہو، 10,000 کی نوکری کرتے ہو، وہ کہے تم مجھے صبح 6 بجے آفس میں چاہیے، تو کیا چوں چرا کرتے ہو؟ کیا بحث کرتے ہو؟ مباحثہ کرتے ہو؟ نہیں۔ جیسے ہی جس کے یہاں 10,000 کی نوکری کر رہے ہو، اگر وہ کہے تو 6 بجے مجھے چاہیے، 5 بجے مجھے چاہیے، ہاتھ باندھ کے کہتے جی سیٹ میں بالکل آ جاؤں گا، آپ 6 بجے کہہ رہے میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ اے ظالم انسان، جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے، اس نے اگر تجھے 6 بجے بلایا ہے تو تو 5:45 بجے جاتا ہے۔ رسول اللہ نے روزانہ 5 مرتبہ تجھے مسجد آنے کا حکم دیا ہے، تو کتنا مسجد آ رہا ہے؟ ارے وہ 10,000 کی نوکری دینے والے کی اوقات کیا ہے؟ لیکن جس نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس رسول کی شان یہ ہے قرآن ملا ان کی وجہ سے، رحمان ملا ان کی وجہ سے، اسلام ملا ان کی وجہ سے، ہر نعمت ان کی وجہ سے ملی۔ کتنا ظالم ہو گیا مسلمان! 10,000 کی نوکری دینے والے سے تو وفا ہے۔ کیا بات ہے! جس نے 10,000 کی نوکری دی اس کی بات تو مان رہا ہے، کیا بات! لیکن جس نبی کے صدقے میں سب ملا، وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کے رسول کی وجہ سے نہ ملی؟ کیا بات ہے! ہر نعمت انہی کے صدقے میں، ہر نعمت انہی کے وسیلے سے، ہر نعمت انہی کے واسطے سے۔ میرے امام فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ اپنا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کی بات مان رہے ہیں، رب کی نہیں مان رہے ہیں، رب کے رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں، سب کے فرما بردار ہیں، اللہ رسول کے فرما بردار نہیں ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ تھوڑی دیر ایک حدیث سن لے جو صحیح کے اندر موجود ہے، سیاہ ستہ میں ایک حدیث آئی ہے، اس کو دل کے کانوں سے سن لیں۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو، یاد رکھنا اتنا یقین ہے کہ مرنا ہے، اتنا یقین ہے موت آنی ہے، اتنا یقین ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اتنا یقین ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، تو سن لو میری قوم کے جوانوں، تم چاہو تو ماحول بدل سکتا ہے، تم چاہو تو انقلاب آ سکتا ہے، تم چاہو تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ آپ اتنے شوق سے سننے کے لیے علماء کو آتے ہو، میرے قوم کے جوانوں تم ہماری قوم کا سرمایہ ہے، جتنی شوق سے سنتے ہو اگر اتنے ہی شوق سے بدل بھی جاؤ، اتنے ہی شوق سے عمل بھی کر لو، پوری دنیا میں انقلاب آئے گا۔ صرف ہندوستان کا جوان پورے ملک کے انقلاب کے لیے کافی ہے، اور پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے انقلاب کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آؤ اگر اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے آپ سے الفت ہے، تو ذرا دھیان سے اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے نبی کا فرمان سنو، اپنے رب کا فرمان سنو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، قرآن حدیث دونوں میں اس کا تذکرہ ہے جو مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین، قائد المرسلین، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے،
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. کیا بات ہے حضرت. واہ. چہرے پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی. جہنم کی آگ برسے گی چہرے پر. تھوڑی دیر سوچو, غور کرو. انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین اگر کوئی عضو ہے اس کا چہرہ ہے, اس لیے کہ اس چہرے میں بہت سارے نازک اعضاء ہیں. آنکھ, کان, ہونٹ, زبان, یہ ساری چیزیں, بلکہ یوں کہہ لیں اگر پورا جسم ہو اور چہرہ نہ ہو کچھ نہیں ہے نا. میں نے کہہ دیا کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں. اگر آپ چلائیں گے تو بات کیسے ہوگی. دیکھیے, آپ میرے صبر کا جتنا چاہے امتحان لے سکتے ہیں. میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, نہ غصے میں آؤں گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ محفل پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر آپ اسی طرح ڈسٹرب کریں گے تو کئی محفلیں ایسی ہوئی ہے کہ جب لوگوں نے چلایا تو محفل ختم کرنی پڑی. اتنے سب لوگ سکون سے سن رہے, صرف ادھر 4-6 لوگ چلا رہے بس. اگر میں تقریر یہیں ختم کر کے چلا گیا تو پوری محفل آپ کو بددعا دے گی. اور کوئی بددعا دے یا نہ دے, حضور کی محفل میں اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو حضور نے اگر آپ کو گھور کر دیکھ لیا, توجہ کرنا, اگر آقا نے گھور کے دیکھ لیا تو دنیا اور آخرت سب برباد ہے. اگر آپ کو مجھے دیکھنا ہی تھا تو آپ پہلے آ کر کے آگے بیٹھ جاتے. جی جی, ہاں, دیر سے ہم تو بلا رہے تھے. اب آپ اگر جائیں وہی رہے میرے بھائی. دیکھیے, آپ 2 منٹ میں نے بولا, میری بات, میرے 2 منٹ برباد گئے. ہمیں وقت پہ محفل ختم کرنے, مجھے جانا ہے وقت پہ, فلائٹ پکڑنا ہے, مجھے پہنچنا ہے دلی. جی, آپ جتنا وقت برباد کریں گے گفتگو اتنی کم ہوگی. پھر کہتا ہوں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا, لیکن اتنے سب لوگ کا نقصان آپ 4 لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں مانیں گے, وہ تو ظاہر سی بات ہے. جو قوم 2 جملے نہ مانے وہ پوری تقریر پر کیا عمل کرے گی, یہی تو بات ہے نا. ہاں, لیکن بات اتنی ہے کہ میں 4 لوگوں سے مایوس نہیں ہوں, یہ پورا مجمع سن رہا ہے ماشاءاللہ. ایک بار سب درود شریف پڑھنے بلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ. ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ. عاشقوں کی طرح پورا مجمع پڑھو تو ہزاروں درود کے تحفے پہنچ جائیں. مل کے پڑھیں درود شریف. اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبی و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی مراد پوری ہو گئی. اب میں گفتگو کر سکتا ہوں, اب میں بات آگے بڑھا سکتا ہوں. ایک بار پھر سب لوگ درود شریف پڑھیں. بیٹھ جاؤ. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں بلند آواز. عاشقوں کی طرح سب مل کے پڑھیں. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. توجہ فرمائیں, حدیث پڑھی جا رہی تھی. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. ان کے چہرے پر آگ برسے گی. تھوڑا تصور کرنا میرے بھائیوں, میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں, ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. مرد اور عورتوں کی تخصیص نہیں. کچھ لوگ فرمایا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. آپ ذرا تصور کریں, جہنم کی آگ, وہ بھی جہنم کی آگ کیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں
دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ترار جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ انسانوں کے چہروں پہ برسائی جائے گی۔ ایک مرتبہ کبھی بائک پر آپ تیز بارش میں بائک چلا کر دیکھنا، ہیلمٹ اگر آپ کے چہرے پہ نہ ہو تو آپ تیز بارش میں بائک چلا کے دیکھنا، آپ کو حیرت ہوگی میرے بھائیوں، یہ میرا خود کا تجربہ ہے کہ اگر بارش تیز ہو رہی ہو اور ہم بائک چلا رہے ہوں اور بارش کے تیز قطرے ہمارے منہ پہ پڑتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، جب پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے ہمارے چہرے پر پڑتے ہیں تو ہم بائک روک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں، یہ سچے نبی کا سچا فرمان۔ ذرا تصور تو کرو میرے بھائیوں، ذرا تصور تو کرو میری بہنوں، جو قوم اپنے چہرے پر پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے سکون دینے والے قطروں کی چوٹ برداشت نہ کر سکے، جب اس چہرے پر جہنم کی آگ برسے گی، اس وقت ان چہروں کا حال کیا ہوگا، اس وقت ان چہروں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے چہروں پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی ان کا قصور کیا ہوگا، ان کا جرم کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ سب کی بات مانتے ہوں گے لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہوں گے۔ اب ذرا اس کٹھیرے میں اپنے آپ کو کھڑے کر کے سوچو، کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سب کی مانتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے؟ مسلمانوں، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے ہوتے تو آج مسجدیں ویران نہ ہوتی۔ اگر ہم اللہ رسول کی بات مان رہے ہوتے تو نوجوان لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا چکر نہ ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنے میں اچھا بھی نہیں لگتا لیکن مجبور ہے، کریں کیا؟ حالات کتنے بگڑ چکے ہیں۔ 80% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بلا کے اندر گرفتار ہے، اس جرم کے اندر گرفتار ہے، اور پھر وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ۔ سوچو تو صحیح، ایک تو گناہ ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ ایک بات اور عرض کروں معذرت کے ساتھ، دیندار لوگ بھی اس چکر سے نہیں بچ پا رہے الا ماشاءاللہ۔ وہ بھی لوگوں کو دیکھ کر کے، سیریلیں اور فلمیں دیکھ کر کے، داڑھی تو رکھ لی، ٹوپی تو پہن لی، اچھا کرتا تو پہن لیا، لیکن کوئی حسن سامنے سے ٹکرایا تو پھر دل قابو میں نہ رہا۔ یہ کیوں ہے بتائیں؟ دل میں حضور نہیں بسے، اس لیے دل کتوں کی طرح آوارہ پھر رہا ہے۔ اگر اس دل میں حضور بسے ہوتے، یاد رکھنا جملے تلخ کو معاف کرنا، کچھ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ کچھ جملے آپ کے بہت تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن نشتر جو لگاتا ہے میرے عزیز، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اگر میں کوئی خطیب ہوتا، اگر میں کوئی خطیب ہوتا، اگر میں کوئی ادیب ہوتا، اگر کوئی محقق ہوتا تو میں جملے سجا کر کے بولتا، لیکن یہ میری تقریر نہیں، میری خطابت نہیں، یہ میرے دل کی آو فغاں ہے، اور آو فغاں سجا اور سنوار کر کے نہیں نکلتی، بلکہ جب چوٹ لگتی ہے تو پھر انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بتاؤ، رسول اللہ کے ساتھ یہی وفا کا طریقہ ہے، حضور کے ساتھ یہی محبت کا طریقہ ہے، سب کی بات مانتے ہو، حضور کی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ اگر پولیس والے اعلان کر دیں 10 کے بعد مائک نہیں چلے گا، بولو مائک تم بند کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ 10 کے بعد تم گھر سے نہیں نکلو گے، کرفیو لگ گیا، کوئی نکلتا ہے گھر کے باہر؟ حیرت ہے۔ اچھا کرتے ہو، پولیس کی بات سنتے ہو، مجھے اس پہ اعتراض نہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، پولیس کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے؟ ڈاکٹر کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے؟ اگر تمہارا نام پولیس کی ڈائری میں لکھ دیا گیا جیل جانے کا خطرہ ہے تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پولیس کے رجسٹر میں نام آئے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ کوئی بھاری بھرکم آدمی لے جاؤ تو نام کٹ سکتا ہے، رشوت دے دو تو نام کٹ سکتا ہے، دباؤ لاؤ تو نام کٹ سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر، جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا نام کوئی کارپوریٹر کٹوا سکتا ہے، کوئی عالم کٹوا سکتا ہے، کوئی رشوت کٹوا سکتی ہے؟ کون سے مسلمان ہو تمہیں تو
نیند بھی نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا، کہ ہمارا نام روزانہ کوئی بات نہیں حضرت خود نہیں پڑھی کوئی بات نہیں روزانہ ایک دن میں 5 مرتبہ، ایک دن میں 5 مرتبہ ہمارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہمارے بیٹوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ نیند کیسے آتی ہے آرام کی؟ نیند کیسے آتی ہے؟ ہنستا ہے مسلمان، یہ مولانا لوگ کا تو کام ہی ہے۔ مولانا کا کیا کام ہے؟ مولانا کی ذمہ داری ہے کیا بات حضرت، حق پیش کرے، واہ سچائی پیش کرے۔ اگر آج تم ہم لوگوں کی باتیں نہیں مانو گے، جب آنکھیں موت سے بند ہوگی تب تمہاری آنکھیں کھلے گی کہ تم کر کیا رہے تھے۔ اس وقت تو روگے، اس وقت روگے۔ حدیث پاک ہے مردے پہ زندہ جو روتے ہیں اس سے زیادہ مردہ روتا ہے۔ اس وقت مردہ روتا ہے، ہائے مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے مال نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے منال نے دھوکہ دیا۔ مگر اس وقت کا رونا کام نہیں آتا، فرشتے اس کو طنز کرتے ہیں ظالم۔ جب تجھے پکار پکار کر کہنے والے نصیحت کرتے تھے ہوش میں آ جا، سدھر جا، سنور جا، اس وقت تو نہیں سدھرتا تھا۔ ابھی تو گھمنڈ تھا مال پر، ابھی تو گھمنڈ تھا آل پر، ابھی تو گھمنڈ تھا لمبی کاروں پر۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن کہہ رہا ہے او مال و منال پر گھمنڈ اور غرور کر کے اللہ کو بھولنے والوں، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے اس دنیا سے تم کچھ ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ کفن بھی کفن، کفن بھی جسم پر اسی وقت رہے گا، اللہ راضی ہے تو، ورنہ وہ کفن بھی جہنم کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا، آگ کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا۔ دنیا کو دیکھتے دیکھتے تم کیوں آوارگی کر رہے ہو؟ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو قوم آوارگی کرتی ہے وہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں آگ میں ڈال دیا گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں قصہ ختم نہیں ہوتا، پیدائش سے قصہ شروع نہیں ہوتا، موت پہ قصہ ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک بات کہوں، ہمارے مذہب میں جو اللہ رسول کا وفادار بن جائے اس کے لیے دنیا جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت اس کی قبر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت میدان محشر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت اس کی آخرت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا لمبا سفر کرو تو صرف گنبد نظر آتا ہے، اور قبر میں جاؤ تو گنبد والے محمد الرسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ حج کو جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہونا چاہیے، کہ حج کو جانے پہ کعبہ نظر آتا ہے، مر جانے پہ کعبے کا کعبہ نظر آتا ہے۔ ارے زندہ باد زندہ باد۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ کیا مقام ہے قبر کا، لیکن کس کے لیے؟ وفاداروں کے لیے، زانیوں کے لیے نہیں، سود کے دھندے کرنے والوں کے لیے نہیں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں کے لیے نہیں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے کسی پہ ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے فرعون اور فرعونیت جیسے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کے غرور میں
مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے لیے نہیں، علماء کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں، علماء کو حقیر جاننے والوں کے لیے نہیں، دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں۔ جو نبی کا وفادار ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حضور آئیں گے اور قبر جگمگائیں گے۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حضور کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وفادار کی قبر جگمگانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے۔ کتنی خوبصورت ہے مومن کی موت۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ان کے چہروں پر آگ کی برسات ہوگی جو سب کی سنتے تھے، اللہ رسول کی نہیں سنتے تھے۔ بتاؤ مسجد آباد کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ سود سے حرام سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے۔ آج سود کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بیاج کتنی تیزی سے مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا لے لو اتنا بھرتے رہو، اتنا لے لو اتنا ہفتے دیتے رہو۔ مسلمانوں یاد رکھنا مال ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے۔ سوچو تو صحیح، حلال کمانے والے دنیا سے گئے، ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہے، اور کوئی معمولی صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور وہ صحابی ہے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی۔ چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں، چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کی امامت کی تائید میں حضور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کریں، ایسے صحابی بہت مالدار، ان کے گھر کا سونا پھاوڑے سے کھود کر تقسیم کیا گیا، اتنے مالدار تھے عبد الرحمن ابن عوف۔ حلال کمایا نا، عبد الرحمن ابن عوف کیا لے گئے؟ حلال کما کر بھی کیا لے گئے؟ سوچو، اتنے بڑے صحابی حلال کما کے کیا لے گئے؟ لے گئے کوئی دنیا کا مال؟ تو جو حلال کمائے وہ ساتھ نہیں لے جاتا، تو جو تم حرام کما رہے ہو کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ اور سوچتے ہو کہ حرام سے اپنے بچوں کو جو پال رہے ہو، یہ حرام کھانے والے تمہارے بچے جن کا گوشت تو حرام سے بن رہا ہے، خون حرام سے بن رہا ہے، یہ تمہارے وفادار رہیں گے؟ بتاؤ، اولاد غدار کیوں ہوتی ہے؟ آج بڑی سے بڑی اسکول میں پڑھا رہے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کالجز میں بیچتے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم تو اچھی ہے، لیکن جو حرام کا خون اور حرام کا گوشت ہے وہ وفادار بننے نہیں دیتا کسی کو۔ پہلے اتنی بڑی بڑی اسکولیں نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے کالجز نہیں تھے، لیکن اولاد ماں باپ کی وفادار ہوتی تھی، ملک و ملت کی وفادار ہوتی تھی۔ بھائی اولاد کی وفاداری غذا کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ سنیں، بہنیں بھی موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت ٹیپو سلطان، بڑا مشہور نام ہے ہندوستان میں، یہی تو اپنی پہچان ہے، ہم جیسے بہادر ہیں، ہمارے جیسا کوئی بہادر نہیں۔ وجہ جن کی عقلوں پہ پتھر، جن کے مذہب میں پتھر، جن کے عقیدے میں پتھر، وہ کیا بہادر ہو سکتے ہیں؟ بہادر تو وہ قوم ہے جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس زندہ رحمان کا عقیدہ، جس کے پاس، ارے ہم سے زیادہ بہادر بھی کوئی ہوا ہے؟ ہمارا نبی اتنا طاقتور ہے کہ زمین پہ کھڑے رہ کر اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائیں۔ بڑے سے بڑا بہادر کاغذ کو اشارے سے ٹکڑے نہیں کر سکا، اشارے سے تو کاغذ بھی ٹکڑے نہیں ہوتا۔ اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، ان کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا۔ طاقت ہمارے یہاں ہے، قوت ہمارے یہاں، اور پھر ہمارے یہاں صدیق اکبر جیسا بہادر، فاروق اعظم جیسا بہادر، عثمان غنی جیسا بہادر، علی مرتضیٰ فاتح خیبر جیسا بہادر، کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر سبحان اللہ، زندہ صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر ہمارے اندر،
طارق بن زیاد جیسا بہادر ہمارے اندر ہے، نور الدین زنگی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے. یہ بہادروں کی ایک فہرست ہے ہمارے پاس. تو ٹیپو سلطان بھی بڑا بہادر. جب تک سلطان زندہ تھے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ بھارت ہندوستان ہمارا ہے. جب سلطان کی شہادت ہوئی تب ان کو ہمت ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بھی بتا دوں، بہادری کب آتی ہے اور بزدلی کب آتی ہے؟ جی عشق رسول انسان کو بہادر کرتا ہے بے شک بے شک، اور گناہ انسان کو بزدل کرتا ہے. سچ ہے یہ حق. جب تک مسلمان عاشق رسول تھے، سچے بہادر تھے، جب سے گناہ کرنے لگے بزدل ہوئے. اب سائے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں. کیا اشارہ ہے. جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے بہادر تھے، کتوں میں ہمت نہیں تھی تمہیں ڈرانے کی. جب سے تم گناہ کر کے بزدل ہوئے، چھوڑ دو رات میں گندی فلمیں دیکھنا. بستر پہ پاپ کی فلم دیکھنے کی بجائے مصلے پہ رو کے دیکھ. جیسے اصحاب کہف کے پیچھے کتا تم ہلا کے چلا تھا، اب بھی کتے تیرے پیچھے تم ہلاتے ہوئے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت. مراد آباد والوں، ہندوستان میں رہنے والے کتے بہادر نہیں ہوئے، تم بزدل ہو گئے. بزدلی سے نکلو، کتا پھر کتا ہے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کتوں پہ بات کر رہا ہوں. امید ہے کہ مراد آباد کے کتے اگر پاس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. رامپور کے کتے اگر یہاں کہیں سن، ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. جب وہ چند جوان، توجہ کریں، کتے تم پیچھے کیسے ہلاتے ہیں. چند جوان، پاکیزہ جوان، متقی جوان، پرہیزگار جوان جب اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس کے خوف سے گھر سے نکلے تو وہ چپکے سے رات کو نکلے تو پیچھے کتا بھی ہو گیا. ان جوانوں کو خوف ہوا، کتوں کا کام بھونکنا ہے، اگر اس نے بھونک دیا بھونکے گا یہ، پکڑائے گا ہمیں. اس جوان نے پتھر اٹھایا، کتے کی طرف مارا. کتے نے پیچھے کے پیر پہ کھڑے ہو کے آگے کے پیروں کو ہاتھ کی شکل دی اور اللہ سے کہا مجھے زبان دے تاکہ تیرے وفاداروں سے میں بات کر سکوں. اور پھر کتے کو اللہ نے زبان دی تو کتا بول پڑا، او اللہ والے تجھے خوف ہے کہ میں بھونکوں گا. ہم کتے ہیں مگر پتا ہے کس پر بھونکنا چاہیے کس پر نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. اور یہ بات میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، ہمارے قرآن میں لکھا ہے. اور پھر وہ کتا وفادار بن کے دھوم ملا کے پیچھے پیچھے چلا، لیکن کتا تھا، کتوں کی برادری کا تھا، مگر مسلمان کا وفادار کیا ہوا؟ خدا نے اس کے لیے بھی جنت کا اعلان کر دیا. پتا چلا تو کتنا قیمتی ہے مسلمان. تو اللہ کا وفادار بن، کتے تیرے وفادار. یعنی اگر تو گناہ چھوڑ دے کتے تجھ پہ بھونکیں گے بھی نہیں. کتے نہیں بھونکیں گے تجھ پہ اگر تو سارا مسئلہ گناہ کا ہے. ہنسنے کی بات نہیں، گناہ چھوڑو پھر دیکھو زمین تمہاری فرما بردار ہوگی. بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا ایک ایسا وفادار تھا ملک ملت کا جسے فخر ہے ملک کو ملت کو، اس کو دنیا ٹیپو فتح علی کہتی ہے، جسے ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں. بڑا بہادر تھا.
جب تک کہ وہ رہا ہمت نہ تھی بزدلوں کی کہہ سکے کہ ہمارا ہے ہندوستان. اسے شہید کر دیا گیا. اس کے بعد کہا ہمارا ہے ہندوستان. تو ایک بات جو کہنے چلا تھا یہ کہ حلال سے وفا پیدا ہوتی ہے, ماں باپ کی, حرام سے نہیں. میں نے سن لے, اللہ اکبر. انگریزوں نے ٹیپو فتح علی سلطان سے کہا ڈیل کرنی ہے, کسی معتمد کو بھیجو, بات کریں گے. سلطان کو لگا میرے بھائی سے بڑھ کر میرا معتمد کون ہو سکتا ہے. سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا, جاؤ انگریزوں سے بات کر کے آؤ, انگریزوں سے گفتگو کر کے آؤ, معاملات طے کر کے آؤ. بہنوں کی خاص توجہ, اللہ اکبر. چھوٹا بھائی گیا, جانے کے بعد دیر ہو گئی تو قریبی ندیموں نے, قریبی دوستوں نے سلطان کے کان میں کچھ بات کہی. سلطان کھڑے ہوئے, غصے میں آئے, حالت غصے میں ٹہلنے لگے. اور دیر ہوئی, ٹہلتے ٹہلتے ماں کے کمرے میں جا گھسے. ماں نے کہا میرے لال کوئی پریشانی ہے. ماں سے کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا. ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا. میرے دوست کہتے ہیں معتمد سمجھ کر بھائی کو ڈیل کے لیے بھیجا تھا, بات کرنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن وہ انگریزوں سے ہاتھ ملا گیا. ماں بیٹھی تھی, کھڑی ہو گئی. ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. میں قوم کی ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر, عورتیں لال قلعہ نہیں بنا سکتی, لیکن لال قلعہ بنانے والا سپوت کسی عورت کا ہی پروردہ ہوا کرتا ہے. عورتیں فاتح بدر و حنین نہیں ہو سکتی, لیکن فاتح بدر و حنین کسی عورت ہی کا تیار کرتا ہوتا ہے. اللہ اکبر. عورت فاتح خیبر نہیں ہوتی, لیکن فاتح خیبر کو جنم دینے والی کوئی عورت ہی ہوا کرتی ہے. تو عورت نے بڑے بڑے انقلابیوں کو پیدا کیا. اگر عورت سچی ہے, دیندار ہے, عاشق رسول ہے, اللہ رسول کی وفادار ہے, اللہ اکبر, ماں ہوتی ہے. سلطان ٹیپو فتح علی کے جملے نشتر کی طرح ماں کے دل میں چپ گئے. ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی, کہا سلطان تیرے منہ میں زبان روک اور گستاخی کی جرات نہ کرنا. تو نے کہہ کیسے دیا کہ میرا بیٹا ملک و ملت کا غدار ہے. سن لے, نہ تو غدار ہو سکتا ہے نہ وہ غدار ہو سکتا ہے. تاخیر کسی وجہ سے ہو رہی ہوگی, میرے دودھ کی وفا پر سوالیہ نشان کھڑا مت کر.